بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صوات اندائی ماتم دوام ملک اللہ۔ قرآن، حدیث اور وظائف کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں سکون دے، خوشحالیاں دے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان کرے، آمین۔ جیسا کہ قرآن اور حدیث اور ان کے فضائل کا سلسلہ جاری ہے، تو انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی 7ویں سورت سورہ الاعراف کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے فضائل اور اس کی فضیلت اور اس کے وظائف کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سورہ الاعراف کی 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں سب سے طویل ترین صورت ہے۔ تو سورہ الاعراف کا مطلب ہے بلند جگہ، نمایاں، ٹھیک ہے۔ سورہ الاعراف کی اگر ہم بات کریں تو یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند چبوترا ہے جس کا نام اعراف ہے، اور اس پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کریں گے، اور یہ اہل جنت کو ان کے چہروں پہ نور سے پہچان لیں گے، اور پھر ان کو کہیں گے کہ اللہ السلام علیکم، اللہ آپ پر سلامتی کرے۔ اب بات ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو اس چبوترے پر موجود ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل ایکول ہیں۔ تو ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، لیکن یہ اللہ سے اس بات پر پر امید ہے کہ اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ اور پھر سورہ الاعراف کی 47 نمبر آیت میں آتا ہے کہ جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ سورہ الاعراف اپنے اندر ایک بہت وسیع مضامین رکھتی ہے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس میں عاد اور سمود کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیسے جنت سے زمین پر آئے، وہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر مشرکین مکہ اور ان کو بتایا گیا کہ جیسے آپ سے پہلے امتوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو نتیجہ نکلا کہ وہ غرق ہو گئیں۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی اس روش کو برقرار رکھو گے اور نبی کے مشن پر، دعوت توحید پر لبیک نہ کہو گے تو تمہارا حال بھی گزشتہ قوموں سے مختلف نہ ہوگا۔ پھر اس میں رسالت محمدی کی عمومیت کا ذکر ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف آوری کا ذکر ہے توریت اور انجیل میں، اور عقیدہ رسالت کی بات ہے اس میں، اور اس میں علامات ظاہر کی جا رہی ہیں کہ عین قریب اے محبوب آپ کو شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہونا ہوگا، اور یہ اس اتنی واضح تبلیغ کے باوجود مشرکین مکہ آمادہ نہیں ہو پا رہے تھے، تو آپ کو مدینہ شفٹ ہونا پڑے گا، اور مدینہ سے اس مقصد کو اب آگے لے کے پڑھنا ہوگا۔ سورہ الاعراف کی اگر ہم فضیلت کی بات کریں تو فضیلت کے اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ الاعراف کی تلاوت کرے، اس کے اور شیطان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بندے اور شیطان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کیونکہ ہر شیطانی اور رکاوٹ کا سبب ہے، اور دنیا داری کے معاملات میں شیطان ہر خرابی کی جڑ ہے، تو جب شیطان آپ تک نہ پہنچنے دیا جائے گا تو اس کا مطلب کہ اللہ کے راستے میں آپ لگے رہیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔
پھر سورہ الاعراف ایسی صورت ہے کہ جو کوئی شخص سورہ الاعراف کو مہینے میں ایک بار پڑھے گا وہ بروز قیامت ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم، اور اگر اللہ اسے یہ توفیق دے کہ وہ سورہ الاعراف کو جمعے کے روز پڑھے تو وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں محشور ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت صورت ہے۔ اس صورت کی کتنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے کہ جو کوئی پڑھے گا قیامت کے روز اس پہ کوئی غم یا خوف نہ ہوگا اور تمام سختیوں کو اس پر دور کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے وظائف کے بارے میں بتاؤں گی، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔